آج انشاءاللہ ایک بہت اہم موضوع پر بات کروں گا. اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے کہنے کی، سننے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت اہم موضوع ہے. اس اہم ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے ایک اور اہم بات. گلا میرا مسلسل بیٹھا ہی رہتا ہے، بولنے میں تکلیف ہوتی ہے. علاج کے لیے میں کسی کے پاس گیا. ایلوپیتھک علاج کا تو یہی ہے کہ وہ اینٹی الرجی دے دیتے ہیں. وقتی طور پر تھوڑا سا آدمی ٹن رہتا ہے، نیند آتی ہے اور پھر دوبارہ ویسے ہی. کوئی حل نہیں ہے ایلوپیتھک میں اس کا، جہاں تک مجھے معلومات ہیں. ہومیوپیتھک جو طریقہ علاج ہے وہ اتنا سلو موشن، اس میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دوا سے آدمی ٹھیک ہو رہا ہے یا ذہنی طور پر ویسے ہی نفسیاتی اس کو وہم ہو رہا ہے. ہوتا ہے علاج لوگوں کا. تو یونانی طریقہ علاج رہ جاتا ہے. حکیموں میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت کم اچھے حکیم ہیں، فراڈی زیادہ ہیں اس میں. اچھے حکیم کے پاس جاؤ تو وہ بتاتے ہیں پرہیز. یہ میں کوئی آپ کو جنرل نالج کی باتیں نہیں بتا رہا، اس کا آپ کے دین سے تعلق ہے. ابھی میں بتا رہا ہوں، بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا، یعنی اصل بات پر آؤں گا تو آپ سمجھ جائیں گے. تو جب آپ قبلہ حکیم کے پاس جاتے ہیں تو حکیم لوگ اکثر بتاتے ہیں پرہیز. مجھے فائدہ ہوتا ہے. ایک حکیم صاحب ہیں، میں نام نہیں بتاؤں گا، اور نہ مجھ سے بعد میں کال کر کے پوچھیں آپ لوگ، کیونکہ یہ چینل یا یہ ممبر کسی کی پبلسٹی کے لیے نہیں ہے. تو مجھے وہاں بہت فائدہ ہوا لیکن پرہیز بہت زیادہ. اب پرہیز کا مسئلہ یہ ہے، جو اصل بات ہے بتانا چاہ رہا ہوں، کہ جب پرہیز کرو تو لوگ پرہیز کرنے نہیں دیتے. یہ کھا لیں، کھائیں، میں لایا ہوں آپ کے لیے، کھائیں، ایک لڈو تو کھا لینا اللہ کا واسطہ. گن پوائنٹ پہ نہیں کھاؤ تو بے اکرامی. آج حضرت دعوت ہے، آنا ہے. آج ولیمہ ہے، آنا ہے. نہیں آؤں گا، آنا ہے. بھائی نہیں آ سکتا یار، میں پرہیزی کھانا کھا رہا ہوں. نہیں حضرت، آپ سے ہمارا تعلق ایسا ہے، آپ کو تو آنا پڑے گا. او بھائی نہیں آ سکتا، میرا گلا خراب ہے، میں پرہیزی کھانا کھا رہا ہوں، اپنی مرضی کا پکوا کے کھا رہا ہوں، اللہ کا واسطہ 2 مہینے کہیں نہیں نہیں حضرت یہ تو ہو ہی نہ. کہیں نہیں جائیے گا آپ، بس آ جائیے گا ہمارے یہاں، تھوڑا سا کھا لیجئے گا. پھر گئے، کھا رہے ہیں. پھر تھوڑا کیا ہوتا ہے، جب بھوک لگے گی تو آدمی تھوڑا تھوڑی کھاتا ہے، جتنا چاہتے اتنی کھاتا ہے. کیونکہ اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ گھر سے کھا کے چلے جاؤ اور بولو بس میں شرکت کے لیے آیا تھا. نہیں، کچھ تو لینا، کچھ تو کھائے نا. تو میں آپ سے جو اصل بات، میں دعوتوں میں جاتا نہیں ہوں. بہت کم دعوتیں ہیں جو میں بہت ہی کوئی کلوز ہو، کوئی قریبی ہو تو کر لیتا ہوں اٹینڈ. لیکن پرہیز کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. تو میں اس لیے یہ عرض کر رہا تھا کہ جس آدمی نے یا کوئی بھی شخص کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے، اسے پھر بعض مرتبہ لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی والا رویہ رکھنا پڑتا ہے. جو میں اصل بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں بات کو. لوگ پھر اس پہ بد اخلاقی کے طعنے دیتے ہیں کہ مولوی صاحب اپنی چلاتے ہیں، ہماری بولو بھائی نہیں سنتے. فلاں حضرت تو ہیں، ان کو تو بلاؤ تو چلے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دعوت میں چلے جایا کرتے تھے. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ نان اور یہ بریانے تھوڑی ہوتے تھے. آپ کی جو خوراکیں ہیں کتنی سادہ تھیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر وقت آپ کو کوئی بھی کہیں سے لے جا رہا ہو اور آپ چلے جائیں. سادہ دور تھا، منع بھی لوگ سادگی کے ساتھ کر دیا کرتے تھے، اگلا مان بھی جاتا تھا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحابی نے دعوت کی، میں بتا رہا ہوں کیسا بے تکلفی کا دور تھا. کوئی نہ کسی کو ٹینشن دے گا، نہ کسی سے ٹینشن لے گا. کھلے دل کے لوگ تھے. صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ایک صحابی نے کہ یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا عائشہ کی بھی کرو.
یعنی میرے ساتھ کس کو بلاؤ؟ امی عائشہ کو، جو تمہاری ماں ہیں عائشہ، میری زوجہ ہیں، ان کو بھی بلاؤ گے تو آؤں گا. آج یہ بے تکلفی ہے، آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں؟ چلو اگر آپ نے کہہ دیا تو سامنے والا ایک مشکل میں پڑ جائے گا، یار اب منع بھی نہیں کر سکتے، نبی ہیں یا فلاں ہیں. وہ صحابی تھے غریب، ان کے پاس 2 آدمیوں کے کھلانے کی گنجائش، بولو بھائی، نہیں تھی. انہوں نے کہا پھر نہیں ہے. صحابی نے کیا کہا؟ پھر دعوت نہیں ہے. بھائی پھر نہیں. آج کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ پھر دعوت نہیں ہے بھائی؟ بولو نا. وہ کیا ہے یار، اب میں نے اگر منع کر دیا تو حضرت کیا سوچیں گے، یار میں 1 کے 2 کو نہیں کھلا سکتا. بھائی بے تکلفی کا دور ہے، دل میں کوئی بات نہیں رکھنی ہے، جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہے. چند دن گزر گئے، نبی نے بھی ناراض نہیں ہوئے کہ دیکھو اتنا نہیں کر سکتے میری خاطر کہ میری بیوی کو بھی بلا لیں، اتنا نہیں ہے ان میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے بھائی مجھ سے محبت ہے تبھی تو دعوت کر رہے ہیں، 2 کا نہیں پکا سکتے تو نہیں. اور اپنی بیوی سے اتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بھائی بلاؤ گے تو آؤں گا، جب 2 کا انتظام ہوگا تو بلا لینا، جب تک 2 کا نہیں ہے تو میں نہیں آؤں گا. تو انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے تو آپ سے ہی سنا ہے کہ دعوت کا انکار نہیں کرنا چاہیے. بھائی نبی کی حدیث نبی ہی کو سنا دیتے صحابی. بھائی نبی کی حدیث نبی کو سنا دیتے نا، یا رسول اللہ آپ نے ہی تو کہا ہے کہ جب دعوت پہ بلایا جائے تو قبول کر لیا کرو، مسلمان کی دعوت مت ٹھکراؤ، اور آپ تو میری دعوت ٹھکرا رہے ہیں. تو ظاہر ہے وہ صحابی بھی حدیث کا مطلب سمجھتے تھے کہ وہ دعوت ٹھکرانا جس کے ٹھکرانے کی وجہ تکبر ہو. بعض دفعہ آپ کسی غریب کی دعوت قبول نہیں کرتے کہ میری پرسنالٹی کے خلاف ہے. کبر کی وجہ سے اگر مسلمان کی دعوت ٹھکرائیں گے، یا ناقدری کی وجہ سے کہ ایک بیچارہ محبت کر رہا ہے آپ کے ساتھ اور آپ اس کی محبت کی قدر نہیں کر رہے، اس بیس پہ اگر دعوت ٹھکرائی جائے تو یہ ہے گناہ، یہ ہے جرم. یہ بیس اگر نہیں ہے، آپ کو کام ہے، آپ کا پرہیز ہے، یا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میں اپنی زوجہ کو عزت دوں، لوگوں کو پتہ چلے کہ بیوی سے کیسے محبت کی جاتی ہے، تو یہ کوئی حکمت ہے، تو آپ نے ٹھکرا دی دعوت کہ نہیں قبول ہے. نہیں آ رہی میرے خیال بات، تکیہ کلام بن چکا ہے، برداشت کر لیں یار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کو بلاؤ گے تو آؤں گا، ورنہ نہیں. پہلی دفعہ صحابی نے بھی، نبی نے بھی انکار کیا، صحابی نے بھی انکار کر دیا. دوبارہ مسئلہ ہوا، کچھ دنوں کے بعد وہ صحابی دوبارہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے، میرے گھر آ کے کھانا کھا لیں. آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ گے تو آؤں گا. دوبارہ ہوئی. صحابی نے فرمایا نہیں، گنجائش کتنے کی ہے، آپ آ جائیں. فرمایا نہیں، انکار کر دیا نا دعوت کا، نہیں آ رہا بھائی. پھر تیسری مرتبہ دعوت کی انہوں نے، یا رسول اللہ آپ کی دعوت، فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ، فرمایا لے آئیں. اب کتنے کی گنجائش ہے بھائی، لے آیا. تو وہ دور تھا بے تکلفی کا، لوگ گن پوائنٹ پہ مسلط نہیں ہو جاتے تھے. اب جو دور ہے نا وہ عجیب سا حساب کتاب ہے کہ نہ جینے دو، نہ جیو نہ جینے دو. محبت ہوگی تو اس میں جوس نکال لیں گے اگلے کا، یعنی خون نکال لیں گے پورا اس کا. نفرت ہوگی تو گالیاں بھر بھر کے. یوٹیوب پہ میں دیکھتا ہوں نا، کوئی بیان میرا کسی کو پسند نہیں آیا تو گالیاں ماشاءاللہ ٹکا کے ہوتی ہیں. بھائی نفرت بھی اعتدال سے کرو، محبت بھی اعتدال سے. نفرت کی بھی کچھ حدود ہونی چاہیے کہ ہم نے کوئی کفر تو نہیں بک دیا، ہم نے کوئی خدا نخواستہ ختم نبوت کا تو انکار نہیں کر رہے ہیں. کوئی چیزوں میں آپ سے اختلاف کر لیا تو اس میں اتنا زیادہ جو ہے وہ غصے کی کیا ضرورت ہے.